حرف دعا اختتام مجلس جناب قبلہ علامہ ذوالفقار حیدر نقوی صاحب آف کراچی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یا اللہ یا محمد یا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وغینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. صلوات سارے صاحبہ. انتہائی واجب الاحترام سامعین، بحمدللہ متعید معصومہ عالمین، مخدومہ کونین، قسمت اللہ الکبریٰ، مادر حسنین، ہمسر امیر المومنین، جگر گوشہ رسول، سیدہ عالمین کی مہربانیوں کے ساتھ آج یہ عظیم الشان موجیاں والا میں منعقد کیا گیا عشرہ محرم، جس کی 8ویں مجلس ہم اور آپ سننے اور پڑھنے کی عزت حاصل کر رہے ہیں. گفتگو ذہن عالی میں محفوظ ہے، اختیارات ولایت پر گفتگو ہو رہی ہے. آئیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. 3 ولایتیں ہیں جس کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا ہے. جس کا جی چاہے وہ قرآن حکیم کے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت کو دیکھ لیں. اس میں 3 ولایتیں ہیں جسے ترتیب کے ساتھ پروردگار نے بیان فرمایا ہے. اور اگر ہم قرآن کی فقط اس ایک ہی آیت پر غور و فکر کر لیں، اس ایک آیت کے متعلق جو معصومین علیہ السلام کے ارشادات ہیں، تعویلات ہیں، تفسیریں ہیں، اگر وہ پڑھ لیں تو یقین جانیے پھر شاید ہمیں اور کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. چلیے میں آج آپ کو ایک اہم کتاب کی طرف، جو بہت پرانی اور قدیمی کتاب ہے، اس کی طرف اپنے سننے والوں کو متوجہ کر لیتا ہوں کہ یہ ولی کیا ہے اور یہ ولایت کیا ہے. آپ کے پاس جو قرآن مجید کی تفسیریں ہیں ان میں بہت سی تفسیریں ہوں گی، کوئی تفسیر ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے پاس علامہ قبلہ سید فرمان علی صاحب کی تفسیر قرآن ضرور ہے. نہیں ہے؟ جو ایسے ہوں کر کے کہیں، ہاں کر کے کہیں، ہے مجھے پتا چلے کہ میں جن سے خطاب کر رہا ہوں بات ہے بھی یا نہیں ہے، نہیں تو پھر کوئی اگلی بات بتاؤں. اگر نہیں بھی ہوگی تو آپ نے ان کا نام تو ضرور سنا ہوگا مفسرین. یعنی اردو میں جو بہت بڑی مہربانی اردو دان طبقے پر ہوئی ہے قرآن. اس کو بچے کو بیٹا ویڈیو بند کرو، وہ ہو رہی ہے ریکارڈ، اس کو آف کر دے میرا بیٹا. بہت بیٹا یہ تو کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے لیے دل نور کا ہونا چاہیے. مٹی کا دل کام ہی نہیں آئے گا بیٹا.
مٹی کا دل کام نہیں آئے گا، اس کے لیے نور کا دل کام آئے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ معصوم نے فرمایا۔ اب یہ بچے شوق میں ریکارڈ کرتے ہیں، پھر شوق میں ریکارڈ کر کے ادھر سناتے ہیں، ادھر سناتے ہیں، ادھر سناتے ہیں۔ پہلے یہ تو دیکھو جسے ولایت علی کے راز بتا رہے ہو اس کا دل نور کا ہے یا گوشت کا ہے؟ اس کا دل، اب یہ بچے کیسے دیکھیں گے؟ یہ تو معصوم نے فرمایا ہے نا کہ ہماری ولایت جس کے دل گوشت اور خون سے بنے وہ ہماری جد کی ولایت کو قبول کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا مولا میں تو جانتا ہوں جو آپ کے شیعہ ہیں سوال کرنے، ان کے دل بھی تو گوشت اور خون سے بنے۔ معصوم نے کہا نہیں، یاد رکھنا جس کے دل میں ہمارے جد علی کی ولایت ہے اس کے دل تمہاری طرح اللہ نے گوشت اور خون سے نہیں، ہم آل محمد کے نور سے بنائے۔ بیٹا پانی لا کے سمجھے میرا بیٹا نا، اللہ تمہیں زندگیاں، تم آ گئے، تم پہ مالک کا کرم۔ تم سنو، جس کے نصیب ہوں گے وہ سنے گا، جس کو وہاں سے مہر لگے گی وہ سنے گا۔ عام باتیں سب سن لیتے ہیں، برداشت بھی کر لیتے ہیں۔ کل بھی بتا نہیں رہا تھا، یہ کوئی نہیں پڑھتا، ہم بچوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ریکارڈ کر کے اس کو بھی سنتے، سنو ہمارے مولا کی فضیلت کیا ہے۔ شوق ہوتا ہے بتاتے ہیں ہمارے مولا کی فضیلت کیا ہے۔ بیٹا ہمارا مولا اس بات کا محتاج نہیں ہے، ہمارا آقا محتاج نہیں ہے میرا بیٹا۔ ابھی تو میں آپ ہم سب مل کے بھی اس کی عزت کا جو سمندر ہے اس کے ایک قطرے کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکے ہیں، سمجھے؟ اور اس میں اور آپ نہیں، ارے اس میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ابھی انبیاء اولیاء، بات سمجھ میں آئی ہے؟ یقین جانیں، تجربہ کریں، ابھی 15 سیکنڈ بہت ہیں، 2 سیکنڈ میں تجربہ کریں، 3 سیکنڈ میں جتنی تھکن ہے، کوفت ہے، اذیت ہے، ٹینشن ہے، اسٹریس ہے، مشکل ہے، پریشانی، ابھی تجربہ کریں۔ ابھی بھی تجربے کرتے ہیں نا دنیا میں، ابھی کریں، ایکسپیریمنٹ کریں، 110 مرتبہ پڑھیں یا علی یا علی یا علی یا علی، یا 110 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں، ابھی روح اور بدن ایسے ہو جائے گا جیسے پھول بھر دیے گئے۔ یقین جانیں ایسا نام ہے، ایسا نام ہے، اس نام کے چلے کھینچ کر خطا کار فقیر بن گئے ہیں، گنہگار خطا کار فقیر بن گئے اس نام کے چلے کھینچ کر۔ تو بیٹا یہ نہیں ہے کہ فلاں چوک میں کھڑے ہو کے جو جلیبیاں نکال رہا ہے اس کو بھی سنانا ہے، پکوڑے بیچ رہا ہے اس کو بھی سنانا ہے، وہ جو گوشت کاٹ رہا ہے اس کو بھی سنانا، نہیں میرا بیٹا، یہ تو بڑے اہم کام ہے، یہ تو ایسی راز کی باتیں ہیں، اس میں تو ایسی راز کی باتیں ہیں، ولایت علی میں تو ایسی راز کی باتیں ہیں جو اللہ نے جبریل سے بھی چھپا کر پیغمبر کو کہا وہاں آ کر سننا جہاں جبریل بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ایک صلوات کا آسرا دے مجھے ذرا، ایک صلوات۔ توجہ ہے میرے سننا، میرے صلوات بھیج دیجئے ذات امیر المومن۔ غور فرما رہے ہیں میرے سننے والے؟ تو اس میں پروردگار عالم نے ہم پر احسان کر دیا ہے۔ اب آئیے دیکھیے یہ کیا ہے ولایت، اختیارات کیا ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں۔ میرے چوتھی مجلس کی طرف لوٹتے ہیں۔ انبیاء کی دعائیں ہیں قرآن میں، سب نے پڑھی ہیں، لیکن یہ ولایت کیا ہے؟ ادھر رکھیے انبیاء کو دعائیں، یہ ولایت کیا ہے؟ 3 ولایتیں بھائی میں نے اپنی طرف سے ملائی ہیں، آپ نہ 4 کر سکتے ہیں نہ 2 کر سکتے ہیں۔ چلو کوئی کھڑا ہو کے کرے 4، کھڑے ہو جائیں، کہہ جی میرے میں طاقت ہے، مجھ میں طاقت ہے، میں کہتا ہوں 4۔ قرآن کے خلاف جائے گا یا نہیں؟ قرآن کے خلاف جائے گا تو کافر ہو جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں کہوں 2 ولایتیں تو قرآن کے خلاف جاؤں گا یا نہیں؟
بولو بابا جی جتنے کافر ہو جاؤں گا یا نہیں؟ جتنی قرآن نے ولایتیں بتائی ہیں، جب قرآن کو مانتے ہیں تو اتنی ولایتیں بھی مانیں. کمال ہے. قرآن کو قرآن کو بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس تک مانتے ہیں، اور ولایتیں دو کے بعد آگے بڑھتے ہوئے موت آنے لگ جاتی ہے. میں نے اپنی طرف سے کہا تو اٹھ کر میرا گریبان پکڑ لو. قرآن مجید ہے بھائی جان، ارے یہ قرآن ہے. ولایتیں 3 ہیں، تینوں ہی ماننی پڑیں گی آپ کو، تینوں ہی مانیں گے تو پھر کہیں گے قرآن کے مطابق ہے. ہاں اگر کتنی ہیں ولایتیں؟ انما ولیکم اللہ. شاباش، آپ تو آیتیں پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ. سبحان اللہ، چین آ گیا، تھکن اتر گئے. ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، علی ولی ہے، تو میں علی کو ولی کہہ رہا ہوں. تیسری ولایت ہے، اس کے بغیر آیت کامل نہیں ہو رہی. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے دین میں، آپ شیعہ کہاں سے علی ولی اللہ لے کر آ گئے؟ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے ہم شیعوں سے کہ علی ولی اللہ لے آئے، آپ ایسے کریں کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے نا، اس میں سے ولایت، آخری ولایت کا ٹکڑا آپ نکال دیں قرآن میں سے، دین میں سے علی ولی اللہ ہم چھوڑ دیتے. آج سے جرأت کریں آپ. تو وہ بھی موجود ہے قرآن میں، ہے نا قرآن میں. ہمارا سب کچھ اسی سے کامل ہو رہا ہے. وہ کہاں سے کامل کر رہے ہو؟ کہ آئے ولایت سے کامل کر رہے ہیں. کیسے؟ وہاں ہے انما ولیکم اللہ، ادھر ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ ورسولہ، ہم نے فوراً کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ. یہاں کہیں سے سلپ کیا ہو ہم نے تو کہہ دو ہم کافر ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ کیوں پڑھا؟ ادھر ہے انما ولیکم، جیتے رہے. ہم نے پڑھ دیا اشہد ان، اور رسول، اور رسول ہم نے پڑھا اشہد ان محمد رسول. ادھر آیت پکاری کہ علی ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. ادھر ہم نے کہا لبیک اشہد ان علی ولی اللہ. ادھر آیت مکمل ہو گئی، ادھر ہمارا سب کچھ مکمل ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. فرمان علی صاحب، علامہ فرمان علی کا نام آپ کے ہر گھر میں اپنے بزرگوں سے پوچھیں. آپ کو اگر آپ قرآن گھر میں رکھا ہے فرمان علی صاحب کا، بچیوں کو جہیز میں دیتے ہیں فرمان علی صاحب کا قرآن. سب سے مشہور تفسیر ہے، اردو زبان میں بڑا احسان ہے فرمان علی صاحب کا. آواز ٹھیک ہے میری پیچھے سے؟ آواز ٹھیک ہے؟ فرمان علی صاحب کا. علامہ فرمان علی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اس آیت پوری ضخیم کتاب ہے اس آیت کی تفسیر پر قرآن سے علیحدہ، جس میں فقط لفظ ولی پر بحث ہے. اور وہ کتاب ایک عرصے سے نہیں چھپی تھی، سینکڑوں سال پہلے ختم ہو گئی. اب وہ کتاب دوبارہ نئے پرنٹ پر چھپ گئی ہے، مارکیٹ میں موجود ہے. اس کا نام ہے الولی. اس میں انما سے لے کر آیت کے آخر تک ایک ایک حرف اور لفظ پر بحث کی ہے علامہ فرمان علی صاحب آل اللہ مقامہ نے، کہ یہ ولایت کیا ہے اور علی کی علی ولی کیسا ہے اور ولایت کیا ہے. یہ وہاں پر موجود. مطالعہ تو کریں جناب یار، پھر پتہ چلے. وہ معصومین سے کہا کہ دیکھیں معصومین کیا فرما رہے. اب آئیے دعائیں ہیں آپ کے پاس، انبیاء کی دعائیں قرآن میں ہے نا، پڑھتے ہیں انبیاء کی دعائیں. قرآن مجید میں سارے نبیوں کی دعائیں موجود ہیں. آئیے سردار انبیاء کی دعائیں. جب نبیوں کی دعائیں ہیں تو پھر جو نبیوں کا سردار ہے اس کی دعا کیا ہو؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرے عزتوں والے رب، مجھے اپنی جانب سے ایک مددگار عطا فرما دے. اب دیکھیے اختیارات ولایت کیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں میرے آقا؟ یہ آیت بھائی جان روایت نہیں ہے. مجھے اپنی جانب سے مددگار عطا فرما. اتنا تو بچے بھی سمجھتے ہیں مدد اور ہوتی ہے.
مددگار اور ہوتا ہے. نبی نے مدد نہیں مانگی ہے, مددگار مانگا ہے. ابھی واضح نہیں ہوئی بات, ابھی آپ نہیں سمجھ سکے کیا مقصد ہے, اس کو سمجھیے. بہت اہم آیت ہے. رب ادخلنی مدخل صدق, شوگر نے بہت پریشان کیا ہے, بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے, جسے لگ جائے پھر قبر تک کی ساتھی ہے. ہر ڈاکٹر عاجز ہے, ہر دوا بیکار ہے, سارے حکیم جھوٹے ہیں, پیسہ بٹورتے ہیں, کسی کے پاس دوا نہیں ہے. شوگر سے زیادہ شوگر کے علاج کرنے والے قصائی ہیں. شوگر اتنی ظالم نہیں جتنے شوگر کی دوائیں دینے والے ظالم ہیں. مریض شوگر کے ہاتھوں مرے نہ مرے, شوگر کے حکیموں کے ہاتھوں مر جاتا ہے. شوگر کا نام اتنا بھیانک ہے, اب لوگ خدا کی قسم مٹھائی والے کی دکان 1.5 کلومیٹر ہو, اسے دیکھ کے لوگ یہاں ڈرنے لگ جاتے ہیں. میرے اللہ خیر کرنا, ٹھیک ہے. جسے شوگر کی مرض ہو جائے وہ بیچارہ جیتے جی مر جاتا ہے, اس کا رزق اٹھ جاتا ہے. وہ یہ نہیں کھا سکتا, وہ یہ نہیں کھا سکتا, وہ یہ نہیں کھا سکتا. ڈاکٹر چارٹ بنا کر دیتے ہیں, چارٹ کو دیکھ کے مریض سمجھتا کھانے کا چارٹ نہیں, میرا کفن تیار ہو گیا. ایسا ہے یا نہیں؟ استغفر اللہ. اتنا قیامت خیز مرض ہے کہ توبہ توبہ ہے. بے خوف افراد ایسے بیٹھے ہیں جنہیں موت کا ڈر ہی نہیں ہے, جو اور بیماروں کو برباد کر کے پیسہ بٹور رہے. کوئی علاج دریافت ہوا ہے یا نہیں؟ ابھی تک کوئی تصور نہیں ہے, کوئی علاج نہیں, کوئی علاج نہیں ہے. ڈاکٹر کہتا ہے چلو گے تو ٹھیک ہو جائے گی. مریض 5 کلومیٹر چلتا ہے, پھر آ کر ناشتہ کرتا ہے, 2 لقمے کھاتا ہے. جو 5 کلومیٹر چلنے سے 120 ہوئی تھی, 2 لقمے کھاتا ہے, پھر 350 پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. مریض کہتا ہے اس سے بہتر ہے مجھے کولو جس پہ تیل نکالتے ہیں بیل کی جگہ میری آنکھیں بند کر کے کولو پہ باندھ دو, میں دن پر چلتا ہی رہوں, تیل نکلتا رہے, شوگر سے تو بچ جاؤں گا. بندے کو کہیں رکنا تو ہے, جہاں رکے گا وہیں شوگر واپس آ جائے. پھر کہتے ہیں کریلے کا جوس پیو, ہے جی کڑوا یہ کھاؤ, کڑوا وہ کھاؤ. مریض کہتا پھر ایسا کر کوبرا سانپ لا دے, اسی کے آگے ہاتھ رکھ کے اس سے ڈسوا لوں, اس سے زیادہ زہریل تو کسی چیز کا کڑوا پر نہیں. موت سے پہلے مار دیتے ہیں. بابا جی کریلے کا جوس عام آدمی پیے تو بے ہوش ہو جاتا ہے, وہ تو پہلے ہی شوگر کا مریض. جب ہر جگہ سے مایوسی ہو جائے, علی کے دروازے پر ہر شے کا علاج موجود. دیکھا کہاں بات آئی, توجہ ہے جناب علی ہے. سنیے, اگر گھبرا گئے اس بیماری سے روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں. 2.5 منٹ کا عمل دے رہا ہوں, 21 مرتبہ پڑھیں. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. جو 21 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس آیے کو تلاوت کر لے گا, علی کی ولایت کے صدقے میں اللہ اسے شوگر کی بیماری سے نجات عطا فرمائے. واہ واہ, بڑی تھوڑی ہوتی ہے آپ کی. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کسی اور مجمع میں پڑھا ہوتا میں نے تو 15 منٹ لوگ سبحان اللہ کہتے. توجہ ہے حضور علی, متوجہ ہیں؟ یہ کیسی آیت ہے, بڑے راز ہیں اس آیت میں, ابھی تک واضح نہیں ہوا, اس لیے مجھے سمجھانا پڑے گا. ابھی آپ مجھے مددگار عطا فرما. جانتے ہیں کیا ہے مددگار اور مدد کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اختیارات ولایت سمجھ میں آئے کہ مدد کس کو کہتے ہیں, مددگار کیا ہوتا ہے. ابھی تو صرف کہو یا علی مدد تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ مشرک ہو گئے, کافر ہو گئے. یا علی مدد کہنے سے مشرک نہیں ہوتا, علی کی مدد کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے حضور. معصومین نے فرمایا مولا کافر کی تعریف کیجئے, کہا کافر وہ ہے جس نے ہماری ولایت کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے, جو ہے حضور یعنی سن رہے ہیں, سن رہے ہیں حضور یعنی. آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے, اس میں راز کیا ہے اس آیت میں, جس کے لیے میں نے کہا 21 مرتبہ پڑھو. شوگر کی بیماری سے لمبا وظیفہ نہیں ہے, 2.5 منٹ کا ہے, مگر ٹھیک ہوگا وہی جس کے دل میں ولایت علی ہوگی. توجہ ہے حضور. ولایت علی کے انکار کے بغیر پڑھے گا. پہلے شوگر تھی,
پھر نمونیا بھی ہو جائے گا، پھر نمونیا تھا، پھر اللہ معاف کرے پیلیا بھی ہو جائے گا، ولایت علی کے دشمنی میں پڑے گا، پہلے نمونیا تھا پھر نیلیا بھی ہو جائے گا، پیلیا بھی ہو جائے گا، کالیا بھی ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا علی کی ولایت کا دشمن، دنیا میں بھی آخرت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا امتیاز ہی یہی ہے کہ آپ نے ہر دور میں سنبھال کے رکھا ہے اپنے کلیجے میں ولایت علی کو، اور آپ زندہ بھی اسی لیے ہیں۔ اللہ زندہ اور سلامت رکھے آپ، ٹھیک ہے؟ زندہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے یہاں ولایت علی ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں زندہ کون ہوتا ہے؟ ایسے سانس لینے والا؟ زندہ کون ہوتا ہے؟ روٹی کھا رہا ہے تو زندہ، چل رہا ہے تو زندہ، بیٹھا ہے تو زندہ، کھڑا ہوا تو زندہ۔ ہم یہی سمجھتے ہیں بھیا لیٹ گیا اب سانس نہیں لے رہا، سانس منقطع ہو گیا، مر گیا، چل رہا ہے سانس لے رہا ہے، زندہ ہے، زندہ نہیں بابا جی، معصومین کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ آپ کچھ کہتے رہے، میں کچھ کہتا رہا ہوں، دنیا کچھ کہتی رہے، جو علی کہے، اولاد علی کہے، حق وہی ہے، حق وہی ہے۔ پوچھا مولا یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے، زندہ میں سے مردہ، قرآن میں کہہ رہا ہے زندہ میں سے مردہ نکالتا ہے، مردے میں سے مولا سمجھے نہیں، ظاہری بات ہے ان کے بغیر قرآن کا حرف سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے۔ معصوم نے فرمایا ہماری ولایت کا راز ہے، مولا عطا فرمایا یاد رکھو اگر ماں باپ، سنیے گا حضور، اگر ماں باپ دشمن علی ہوں، ایسا بچہ پیدا ہو جائے جس کے دل میں ولایت علی ہے، سمجھو مردہ میں سے زندہ۔ سب شریک ہو جائیں اس نعرے میں ولایت والے۔ ماں باپ کافر ہیں نہ بیٹا، ماں باپ کافر ہیں، ولایت علی کے دشمن ہیں، ان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جائے جس کے دل میں ولایت علی، معصوم تفسیر کر رہے ہیں، تعویل کر رہے ہیں، حق کے تعویل معصوم کے بعد، سمجھو مردہ میں سے زندہ، اور فرمایا ماں باپ مومن ہیں، ولایت علی کو مانے، بچہ ایسا پیدا ہو جائے جو ولایت علی کا دشمن ہو، سمجھو زندہ میں سے مردہ۔ بچہ تو بظاہر زندہ ہے، دائی کہہ رہی ہے زندہ ہے، رو رہا ہے، سانس لے رہا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، مولا کہہ رہے ہیں یہ نہ دیکھنا، یہ زندگی کی علامت نہیں، زندگی کی علامت ہے علی کی ولایت۔ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے، لیٹا ہوا ہے تب بھی زندہ، مر گیا تب بھی زندہ، قبر میں ہے تب بھی زندہ۔ جو منکر ہے ولایت علی ہے، وہ اگر گھوم پھر رہا ہے، چھلانگے بھی لگا، تب بھی مردہ ہی ہے، چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ پانی دے اور کر رہے ہیں حضور علیہ، توجہ ہے؟ آئیے مجھے مددگار عطا فرما، اختیارات ولایت، ولایت کے اختیار تو دیکھیں، بندہ چل رہا ہے، ولایت کو نہیں مانتا تو چلتی پھرتی لاش ہے، وہ مر گیا، یہ ہے اختیار ہے، مر گیا ہے پھر زندہ ہے، ارے زندہ ہے تو کہہ رہے ہیں مرا ہوا ہے، اختیارات ولایت۔ اب مرا ہے، ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا مر گیا، قبر بھی تیار ہو گئی ہے، قبر میں لٹا بھی دیا، چونکہ ولایت دل میں ہے، وہ صاحب ولایت کہہ رہا نہیں زندہ ہے۔ اب میں مانوں گا تم ٹھکراؤ علی کے قول کو، دیکھتا ہوں کتنی طاقت ہے تم میں،
علی نے کہہ دیا نا زندہ ہے، تو ابھی تو تبھی تو کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں اسما افہم. اب مانو کہ مر گیا ہے. اگر مر گیا ہے تو یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ سن اور سمجھ. ارے اتنے بے عقل تو آپ بھی نہیں ہیں، اتنا بے عقل تو زمانہ نہیں ہے، اتنا بے عقل تو کوئی بھی نہیں ہے، اتنے بے عقل تو بچے بھی نہیں. جو مر گیا وہ سنتا کیا ہے اور پھر سمجھتا کیا ہے. کہا ہے میرے معصوم نے کو، یہ تلقین ہم نے نہیں معصوم نے رکھی. کہا پڑھو اس پہ، پڑھتے ہیں آپ. کوئی کھڑا ہو جائے کہ میں نہیں مانتا تو چھوڑ دینا آج سے پڑھنا. تمہارا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو علی نے کہا ہے وہ سچ ہے. رب ادخلنی مدخل صدق. 7 ہجری قبیلہ غطفان و اسد نے پلان کیا، چلو بڑی جنگیں لڑی مگر اسلام پر قابو نہ پا سکے. چلتے ہیں یہودیوں کو ساتھ ملاتے ہیں. مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر یہودیوں کی فوجی چھاونی. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا کی شرح. وہ تفسیر جو معصوم نے بیان. یہودیوں کا شہر نہیں، یہودیوں کی ملٹری چھاونی. 7 قلعے تھے عظیم، سب سے عظیم قلعہ قموس. ایسا قلعہ بنانے والے انجینئر نے، اس دور کے انجینئر نے کہا تھا دنیا کی کوئی طاقت اس کو فتح نہیں کر سکتی، تسخیر نہیں کر سکتی، اس کے اندر داخل نہیں ہوتی. اتنے بڑے دولت کے انبار، افرادی قوت، ایک سے ایک بڑھ کر فوجی، اسلحہ ہر طرح کا، ہر شے موجود. اونٹوں، ہزاروں اونٹوں پر ان یہودیوں کا مال، مشک، عنبر، زعفران، جانوروں کی ہڈیوں کے سامان، کھالیں ان پر بار ہو کر دنیا کے مختلف ممالک میں تجارت کے لیے جاتے. اتنی دولت، مال تجارت موجود، نہ اسلحے کی کمی، نہ افراد کی کمی، نہ غلاموں کنیزوں کی کمی. یہودیوں کو نہ دولت کی کمی، نہ قلعوں کی کمی، نہ بستیوں کی کمی. یہ گئے جا کر کہنے لگے کہ ہم نے کوشش کی بدر میں، احد میں، خندق میں اسلام کو شکست نہ دے سکے. جس طرح اسلام ہمارا دشمن ہے تمہارا بھی تو ہے، جیسے ہمارے بتوں کا مخالف ہے تمہارا بھی تو ہے. اگر یہودی طاقت ہمارے ساتھ مل جائے، ہم ایک بڑی طاقت جمع کریں، مدینے پر حملہ کریں، مدینے کی معاذ اللہ اینٹ سے اینٹ بجائیں، مسلمانوں کو قتل کریں. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر، کفر نباشت، مسلمانوں کے رسول کو اسی جگہ پر قتل کر دیں معاذ اللہ. 7 ہجری میں ہی اسلام ختم ہو جائے گا. رہنے آنے والی دنیا کو پتہ ہی نہ ہوگا کوئی مذہب آیا بھی تھا یا نہیں آیا تھا. پھر ہمارے لیے وہی بتوں کو پوجنا آسان، تمہارے لیے وہی بائبل کو ماننا آسان. یہودیوں کے سردار نے ان کی آفر کو قبول کیا. ٹھیک ہے، ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت بڑا سردار تھا یہودیوں کا، اس کا نام تھا اخطب. یہ اخطب نامی سردار تھا. اس کے بڑے سردار جتنے قبائل تھے یہودیوں کے، ان سب پر یہ راج کرتا تھا. جب یہ مر گیا، پھر اس کا چھوٹا سا لڑکا تھا 17 18 19 سال کا ہائی، وہ اس کی جگہ تخت حکومت پر بیٹھا. اپنے باپ یہودی، بڑے سارے بلاد عرب میں پھیلے ہوئے یہودیوں کا یہ سالار بن گیا، سردار بن گیا. دستار اس کے سر پر آ گئے. نوجوان سردار تھا، اس کی شادی کی فکر ہو گئی. سرداروں کے گھروں میں عام گھروں سے لڑکیاں نہیں آتی، جن سے نسل چڑھتی ہے سرداروں کی وہ خاص ہوتی ہیں. لہٰذا اس کے لیے بھی تلاش شروع ہو گئی. دلہن کی تلاش شروع ہو گئی. تلاش بسیار کے بعد ایک لڑکی کا انتخاب ہوا. وہ لڑکی اس سے بیادی گئی، یہودیوں کی ملکہ بن کر آ گئی. اس لیے انتخاب کیا اس لڑکی کا یہودیوں کی ملکہ بنانے کے لیے، ہائی کی دلہن بنانے کے لیے، کہ وہ لڑکی جو تھی علم الافلاق کی ماہر تھی. علم الافلاق، ستاروں کے علوم، نجوم کے علوم، بروج کے قواعد، اس سے واقف تھی. محل میں پڑھی تھی اس نے. علم نجوم بہت شہرت پر تھا. علم نجوم یہ وہ علم تھا جو شاہی لوگ پڑھا کرتے تھے، شہزادیوں اور شہزادوں کو پڑھایا جاتا تھا، اور خاص دربار میں ان کے مقام ہوتے تھے جو علم نجوم کے عالم ہوتے. وہ بڑے پرانی بات، ستاروں کو دیکھ کر بتاتے تھے، نجوم کے عالم تھے. اس کی وجہ سے اس کا انتخاب ہو گیا کہ وہ علم نجوم کی ماہر. وہ دلہن بن کر آ گئی. وہ ستاروں کے علوم جانتی تھی. مریخ اس وقت برج عقرب میں ہے،
تو زمین پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. زہرہ قوس میں جا کر ٹھہر گیا ہے، برج قوس میں، تو زمین پر اثرات کیا ہے. اس اثرات میں پیدا ہونے والے بچے کا بچپن کیسا ہوگا، لڑکپن کیسا ہوگا، جوانی کیسے ہوگی، زندگی کیسے ہوگی، موت کیسے ہوگی، علم کیسا ہوگا، رزق کیسا ہوگا. ٹھیک ہے جناب؟ بیٹا تھوڑا تھوڑا تو ہوں ہاں کرتے رہو جناب. یار ایسے لگ رہا میرے آگے فوٹو بٹھا دیے گئے، فوٹو کھینچ کے رکھ دیے. تھوڑا تھوڑا تو ہلو، کوئی ہوں ہاں تو کرو، ایک صلوات ہی پڑھو، کوئی سانس ہی لے لو مولا کے واسطے. ایسے میرے سامنے تصویریں رکھی ہوئی ہیں، اتنی دیر تو تصویر بھی رکھی رہے تو ہل جاتی ہے جناب. جناب یہ ہمارے کلیجے سے پوچھیں ان مضامین کو کیسے پڑھا جاتا. جو ادھر بیٹھے ہیں دوست ذرا توجہ ہے حضور. ابھی کون سا کوئی تھکن کا ٹائم ہے، کوئی سونے کا ٹائم، بہترین ٹائم میں عشرہ محرم ہو رہا ہے، مزے سے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. افلاک کے علوم سے واقف تھے علامہ صاحب، نجوم کو جانتے، دلہن بن کر آ گئے. پھر 5 بیٹے پیدا ہوئے. اگر ذوق ہے تو نام بتاؤں. پھر اس کے یہاں 5 بیٹے پیدا ہوئے، ربی، یاسر، انتر، حارث اور مرحب. پانچ بیٹے پیدا ہوئے، ربی، یاسر، انتر، حارث اور مرحب. چونکہ علم نجوم کی عالمہ تھی، جب بیٹا پیدا ہوتا تھا تو خود ہی اس کا پیدائشی ذائچہ بناتی تھی، کس ستارے کے اثرات کے تحت پیدا ہوا ہے. مشتری کمزور تھا، زہرہ طاقتور تھا، کون سے برج میں تھا، کیا حالات تھے، بچے کا جنم ذائچہ بناتی، جنم کنڈلی بناتی، اس کا کیسا بچپن، لڑکپن، کامیابیاں سب. 5 بیٹے پیدا ہوئے، ربی، یاسر، انتر، حارث اور مرحب. 5 بیٹوں کا پیدائشی ذائچہ بنایا، جنم کنڈلی بنائی. ایک ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں میں، اپنے پہلے محترم سامنے سے لے کر آخری عزت والے سامنے تک توجہ چاہتا ہوں. 5 بیٹوں کا جنم ذائچہ بنا کر اس نے تعویذ کی صورت میں وہ طے کر کے اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیا. ہر ایک بچے کے پیدائشی ذائچے میں ایک جملہ لکھا تھا، میرے بیٹوں میں تمہاری کاہنہ ماں ہوں، میں تمہاری نجومیہ ماں ہوں، میں علم الافلاق کی عالمہ ماں ہوں. میرے بیٹوں میں جانتی ہوں دنیا میں بڑے سورما بنو گے، بڑے طاقتور بنو گے، بڑے پہلوان بنو گے. مجھ نجومیہ ماں کی وصیت ہے، دنیا سے لڑتے پھرنا، حیدر سے کبھی جنگ نہ. حیدر سے کبھی جنگ نہ کرنا. ادھر سے یہودیوں نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، من لدن کا سلطان النصیرہ ارادہ کیا. میں یہاں ٹھہرتا نہیں، مجھے تو اسی جگہ پر رہنا جہاں پہلے، لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی بات آپ سمجھ نہیں پا رہے، میں نے کہا اچھی طرح وضاحت کروں. سلطان النصیرہ مجھے مددگار عطا فرما. ادھر انہوں نے آنے کا، مدینے پر حملہ کرنے کا کافروں کے ساتھ مل کے یہودیوں نے ارادہ کیا. ادھر پیغمبر اسلام نے صلوات پڑھیں. ادھر بابا جی ادھر دیکھ، پیغمبر اسلام نے ادھر انہوں نے مدینے پر
حملہ کرنے کا ارادہ کیا، ادھر دیکھیے گا، ادھر تاجدار انبیاء نے مدینے میں اپنے بدن اطہر پر جبریل کے پروں کی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا۔ کیسے آئے ہو امین وحی؟ بات تحفہ درود و سلام اللہ کا پیغام لائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب وہ ادھر آنا چاہتے ہیں، مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، میرے حبیب اللہ کو گوارا نہیں، مدینہ تیرا وطن تیرا شہر ہے، اللہ پسند نہیں کرتا کوئی اس کی بے حرمتی کرے۔ اس سے پہلے کہ وہ ادھر آئیں تو مسلمانوں کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو جا۔ 14 سفر بعد نماز ظہرین 1600 مسلمانوں کا لشکر لے کر حکم خدا سے تاجدار انبیاء جانب خیبر روانہ ہو گئے۔ 1600 میں سے 200 مسلمان ایسے تھے جن کے پاس سواری کے لیے گھوڑے تھے، خچر تھے، گدھے تھے، اونٹ تھے۔ 200 ایسے تھے جن کے پاس سواری کے لیے گدھا بھی نہیں تھا، پیدل جا رہے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ 80 میل کیا ہے؟ آج کی دور کی بات نہیں ہے، 7 ہجری کی بات ہے۔ آج آپ کے پاس رستے بھی بہت اچھے ہیں، گاڑیاں بھی بہت اچھی ہیں۔ 80 میل کچھ نہیں، اس دور سوچئے نہ رستے تھے نہ گاڑیاں تھیں، اور 1400 کے پاس تو نہ گدھے تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے۔ 1400 پیدل جا رہے ہیں پہاڑی رستوں میں، پگڈنڈیوں پر، بیٹھنے کے لیے گدھا بھی نہیں تھا۔ تعجب نہ کیجئے گا، 7 ہجری ہے، ابھی خیبر کی طرف جا رہے ہیں، سب فقیر ہیں۔ دولت مند امیر تو اس وقت بنے گا جب خیبر سے واپس آ جائیں۔ سب جا رہے ہیں۔ وہاں پہنچے حضور علی، سنیے گا میرے محترم سامنے، وہاں پہنچے، لشکر گیا، ناکام ہو گیا۔ جب لشکر ناکام ہو گیا، ایک دن بھی ناکام، دوسرا دن بھی ناکام، 39 دن گزر گئے۔ 39 دن گزر گئے۔ حضور علی 39ویں دن کا آفتاب مسلمانوں کی شکست و ریخت ملاحظہ کرتے ہوئے مشرق سے طلوع ہو کر مغرب کی جانب، مغرب کی وادیوں میں طلوع ہو گیا۔ ادھر آفتاب طلوع ہوا، ادھر مصلی عبادت پر آفتاب نبوت طلوع کر گیا۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں بیٹھے میں؟ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ ایک مرتبہ آواز دی، سنیے گا حضور کیا آیت ہے؟ مجھ سے مددگار مانگ، بس ادھر ہی رہنے دیجیے۔ آواز تشریف رکھیں، بیٹھے۔ آواز دی، مصلی عبادت رات کا وقت، ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ میں تیرا محبوب ہوں، پالنے والے میں مشکل میں آ گیا ہوں، پالنے والے بہت مشکل پڑ گئی ہے، وعدہ کر لیا تھا خیبر فتح ہوگا۔ 39 دن گزر گئے معبود، بیگانے تو بیگانے اپنے بھی میرا مذاق اڑا رہے ہیں، سچا ہوتا تو ابھی تک خیبر فتح کیوں نہ ہو گیا؟ کل خیبر فتح نہ ہوا، تیری توحید میری نبوت قرآن کی صداقت باقی نہیں رہتی۔ پروردگار مشکل میں آ گیا ہوں، میری مدد فرما یا رب امددنی، اب کہہ رہا ہے میری مدد کر۔ کچھ تو توجہ کرے بھائی جان، کچھ تو توجہ کرے حضور علی۔ یا رب امددنی، اے میرے اللہ میری مدد فرما، یا رب انصرنی، اے اللہ میری نصرت فرما، میری مدد فرما، تو میری مدد۔ کیا وقت ہو، پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، مسلح ہے، صاحب معراج نبی ہے، اور اس کی باتیں اس سے ہو رہی ہیں، محبوب محبوب سے مخاطب ہے، مدد طلب کر رہا ہے، جو طلب کر رہا ہے مدد وہ مصطفیٰ ہے، جس سے مدد کر رہا ہے وہ خدا ہے، براہ راست وہ سن رہا ہے، تو میری مدد کر، تو میری مدد کر، تو میری مدد کر۔ آواز قدرت آئی، مشکل میں آ گیا ہے محبوب، ہاں میرے اللہ، آواز آئی اللہ کی، میں چاہتا تھا تو مشکل میں آ جائے، میں چاہتا تھا تو مشکل میں آ جائے۔ کیوں میرے اللہ؟ تو کیوں چاہتا تھا؟ میرے لیے؟ میں تو ذرا نماز میں دیر تک کھڑا رہتا تو آواز دیتا تھا کہ اتنی عبادت نہ کر کہ تیرے ہاتھوں پر ورم آئے، تیرے پیروں پر ورم آئے۔ آج تم چاہ رہا تھا کہ میں کہاں؟ کیوں؟
اس لیے میرے حبیب میں نے قیامت تک مسلمانوں کے سامنے تیرے طریقے کو رکھنا ہے. نماز ایسے پڑھنا جیسے میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے, روزہ ایسے رکھنا جیسے میرے مصطفیٰ نے, نکاح ایسے کرنا جیسے میرے رسول نے کیا, بچوں کی تربیت ایسے جیسے اس نے بتائی ہے, مسجد میں ایسے داخل ہونا جیسے یہ بتا رہا ہے, ماں باپ کا احترام ایسے کرنا جیسے اس نے سکھایا. صبح قیامت تک تیرا طریقہ جائے. ہر چیز تو بتا دی تو نے, ایک بات رہ گئی تیرے ماننے والوں کے لیے کہ کبھی مسلمانوں پر مشکل بن جائے تو کیا کریں, تو کیا کریں, مشکل میں پھنس جائے تو کیا کریں. تیرے اوپر مشکلیں آئیں تو نے مشکلوں کو مشکل ہی نہیں سمجھا, تو نے اہمیت ہی نہیں دی. کانٹے بچھائے تیرے راہ میں تو نے دعائیں دی, پتھر مارے تجھے تو نے سینے سے لگا لی, تو نے مشکل کو مشکل نہیں سمجھا. تو تیرے ماننے والوں کو یہ کیسے پتا چلتا کہ مشکل حالات میں کیا کیا جاتا ہے, مشکل حالات میں سنت نبی کیا ہے. اس لیے میں نے چاہا کہ بڑی مشکل تیرے اوپر لا کر کھڑی کر دی جائے. اتنی بڑی مشکل ہو تیری زبان سے نکلے آج مشکل ہے, تیری زبان سے نکلے آج مشکل ہے, تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتا چلے جب تاجدار انبیاء کہہ رہا ہے مشکل ہے تو کتنی بڑی مشکل ہوگی. مشکل ہے نا میرے حبیب, گھبراتا کیوں ہے, پکار علی کو, میں نے مشکل کو شاہ جو بنایا. سبحان, آواز دی, پکار, نادے غلیان, آواز دے علی کو. مظہر العجائب, جو عجائبات کا مظہر ہے. ہمارے جو روحانین ہیں نا, ہمارے جو مجتہدین ہیں, اب میں وہاں جاؤں گا نہیں, ادھر گیا تو سارا ٹائم ادھر لگ جائے گا, ممکن ہے کل میں پوری تفصیل یہ بتاؤں. اس میں ناد علی کے اتنے بڑے بڑے عامل ہیں, اس کے لیے مجھے ایک علیحدہ تقریر چاہیے. کبھی اس طرف دیکھیں, کبھی جائیں, وہ کون لوگ ہیں. آپ کو مسجد سہلہ میں ملیں گے, مسجد جمکران میں ملیں گے, پاکیزہ معصومہ قم کے حرم میں ملیں گے, وہ رات کو ادھر آتے ہیں. مشہد مقدس سرکار کی بارگاہ میں ملیں گے, یا حضرت قم میں حضرت موسیٰ مبرقہ, امام محمد تقی علیہ السلام کے پاکیزہ بیٹے موسیٰ مبرقہ, ادھر آغائے تقی بہجت کو بھی زندہ آباد. تقی بہجت کو دیکھا تھا 2 بجے رات کو, یہ قبا ڈال کے اور ان سے لپٹے ہوئے تھے, تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ کون ہے. بعد میں جب وہاں سے اٹھے تو پھر یا جمکران کی راہوں پہ آدھی رات کو پیدل, 3 میل ہے, بزرگ ہیں, یہ پیدل جاتے تھے. یہ بڑے لوگ ہیں. اب میں ان کا, میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, یہ بڑی اہم باتیں ہیں. آپریشن ہوا ہے, آغا آپریشن کروائیں, آغا جی آپریشن کرا, میرے پاس تصویر بھی ہے, کتاب بھی ہے, محفوظ بھی ہے. تکلیف ہو گئی, اور میں نہیں کروں. ڈاکٹر جمع ہو گئے, ایک شرط پہ. کیا ہے؟ آپریشن ہوگا تو مجھے بے ہوش نہ کرنا. کون؟ ڈاکٹر واپس چلا گیا, میں نہیں کرتا. انہوں نے کہا یار یہ وہ مانے, خیر کسی طرح آپریشن ہو گیا, ٹھیک ہو, بچ گیا. ڈاکٹر نے آ کر سر قدموں میں رکھ دیا, کہا میرا روحانیت سے تعلق نہیں ہے, میں سیدھا سیدھا ڈاکٹر ہوں. جو کچھ دیکھا ہے یقین نہیں آ رہا, دیکھے ہوئے پہ یقین نہیں آ رہا. بنا بے ہوش کیے کاٹ دیا آپ. وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے جب تو آپریشن کر رہا تھا میں ناد علی پڑھ رہا تھا. صلوات پڑھیں ذات امیر المومنین. تیار ہیں حضور عالی؟ گھبرائے تو نہیں؟ میں آمد پڑھنا چاہتا ہوں, اختیارات ولایت, تقریر آخری منزلوں میں, ابھی مصائب بھی پڑھنا ہے. میں 2-4 منٹ زیادہ لے رہا ہوں, 1 گھنٹے سے آپ کو کوئی زحمتیں تو نہیں ہو رہی؟ حالانکہ میں تو تھکا ہوا ہوں, لیکن پھر بھی چاہتا ہوں کہ تھوڑی خدمت زیادہ ہو جائے. اتنے شوق سے دوستوں نے فرش اعضاء بچھایا ہے, تو زحمت تو نہیں ہوتی ہے 2-4 منٹ, 5 منٹ, 10 منٹ ہیں. آواز دی پیغمبر نے,
پکار میرے حبیب، نادے علی، بلا علی کو۔ بلاتے ہوئے یہ نہ سوچ لینا کہ 80 میل دور بیٹھا ہوا ہے۔ مظہر العجائب، وہ عجائبات کا مظہر ہے۔ تجدہ عونا لکا، اس کا ترجمہ سنیے گا، تجدہ عونا لکا فی النوائب۔ سن میرے حبیب، جو وہ تیری نصرت کرنے کے لیے میدان میں جائے گا نا، تجدہ عونا لکا فی النوائب، جب وہ تیری مدد کرنے کے لیے میدان میں جائے گا تو میدان میں جا کر اس کے قدم کٹ سکتے، میدان سے ہٹ نہیں سکتے۔ کلو ہم نعرہ مل کر لگاتے ہیں یار، علی کی بات ہے، نعرہ مل کر لگاتے ہیں۔ خوش نصیبی ہے کہ موقع ملتا ہے علی کا نام زبان پر آ جاتا ہے، خوش نصیبی ہے۔ ہزاروں نحوستیں تو علی کا نام لینے سے دور ہو جاتی ہیں، ہزاروں بلائیں تو علی کا نام لینے سے دور ہو جاتی ہیں، تو یہ نام لینے میں تکلف کیسا ہے؟ دادے تجد و عونا لکا فی کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ۔ اس کی عظمت موضوع ذہن میں ہے، جو آیت پڑھ رہا ہوں ذہن میں ہے، دیکھیے، بعظمتک یا اللہ، انما ولیکم اللہ، بے نبوتک یا محمد۔ آگے دوسری ولایت، بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علی۔ آگئی تیسری ولایت، سورہ مائدہ کی آیت مکمل ہو گئی، ادھر نعت علی مکمل ہو گئے۔ کوئی پریشانی ہوئی ہے جناب؟ تو پھر کہا ہے کہ گھبراہٹ ہے کہ یہ کیا ہے؟ وہی ہے جو سورہ مائدہ میں ہے، وہی سب کچھ ہے۔ آئے آگر آواز، میرے صحابہ، پکار لیا میں نے اپنی جان کو، آ رہا ہے میرا شہزادہ، بلا لیا ہے میں نے اس کو۔ ہاں تمہیں بھی محروم نہیں رکھو، آج نبی کے چہرے پر خوشی کے گلاب کھلے ہوئے ہیں، ہاں ایسا تمہیں بھی محروم نہیں کروں گا۔ جو آ کر مجھے سب سے پہلے مبارکباد دے گا نا میرے بھائی کے آنے کی، میں جنت کی نقد رسید کاٹ کے اس کے ہاتھ میں رکھتا ہوں۔ سب صحابی دوڑ پڑے علی کو دیکھنے کے لیے، راہ مدینہ پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، آجی آ جائے، علی آ جائے۔ علی تو نہ آئے، پیچھے سے رسول کی آواز آئی، واپس آؤ، مجھے پتا چل گیا میری جان آ گیا ہے۔ سارے آئے خیمہ رسول میں، یا رسول اللہ آپ تو خیمے میں ہیں، ادھر ہم تلاش کر رہے ہیں، راہ مدینہ پر نظریں ہٹتی نہیں ہیں، چڑیا پر نہیں مار سکی ہماری نظروں سے بچ کر، علی نظر نہیں آئے، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ خیمے میں بیٹھے ہیں نبی، مسند پر نیچے اشارہ کر کے کہا، یہ جو سلمان بیٹھا ہے نا، یہ جو سلمان بیٹھا ہے نا، اس نے مجھے کہا کہ علی آ گئے۔ اب نے مڑ کر دیکھا سلمان اطمینان سے بیٹھے ہیں، خالی بیٹھے نہیں ہیں، ہاتھ میں جنت کی رسید بھی پکڑی ہوئی۔ جنت کی رسید کیا تھی؟ یہاں کٹ کے رہ گیا لوگوں کے، او ہو سلمان باہر نکلے نہیں، تم نے دیکھا نہیں، دھوپ گرمی میں آئے نہیں، ریت پہاڑ پہ دیکھا نہیں، پہاڑوں پہ تم چڑھے نہیں، ریت پہ تم چلے نہیں، ٹھنڈی چھاؤں رسول کے خیمے میں بیٹھ کر یہیں پر تم نے کہہ دیا علی آ گئے، جنت کی رسید بھی لے لی، سب کچھ تم ہی لے لینا، ہمارے لیے کچھ نہ چھوڑنا، ہمارے لیے نہ چھوڑنا، ہمارے لیے کچھ نہ چھوڑنا، یہ بھی تم نے لے لی جنت کی رسید۔ یا رسول اللہ یہ تو خیمے سے باہر نہیں نکلا، دیکھیے ہماری حالت تو دیکھیے، پسینے سے شراب اللباس پھٹ گئے، کانٹوں میں کھڑے رہے، یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی کو دیکھنے کے لیے، یہ بیٹھے ہوئے آپ کے پاس ٹھنڈی چھاؤں میں خیمے کی یہاں پر کہہ دیا۔ نبی نے کہا ہاں بالکل، نہیں واقعی ہے سلمان، تو سچ تو کہہ رہے ہیں، تم تو باہر گئے نہیں تھے، باہر تو یہ سب بیچارے گئے تھے، تمہیں یہاں بیٹھ کر مجھے خوشخبری دی، یا رسول اللہ مبارک ہو، اور جنت کی رسید دے دیں، اور مجھ سے رسید ہے، انہیں بتاؤ تم باہر نہیں گئے تھے، تم نے کیسے جان لیا کہ علی آ گیا؟ آمد پڑھنے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے۔ جب برٹش میوزیم میں آپ گئے ہیں، اور آپ تقریباً سبھی برٹش گئے ہوئے ہیں، کم و بیش جتنا مجمع ہے میں جانتا ہوں، آپ کم و بیش تقریباً سبھی گئے ہیں انگلینڈ۔ اب جب جائیے گا، کچھ گئے بھی ہوں گے، اب جب جائیے گا تو برٹش میوزیم مس نہ کیجیے گا۔ برٹش میوزیم جو ہے وہ ایک دنیا ہے، اس کا ٹکٹ بھی نہیں ہے، فری کا، آپ اسے مس مت کیجیے گا۔ جب لندن جائیں تو برٹش میوزیم ضرور جائیں،
وہ ایک دنیا ہے, ایک دنیا, اس میں کیا کیا ہے وہ بعد میں بتائیں جائے اگر شوق ہو تو. وہ برٹش میوزیم میں جب داخل ہوں گے پہلا ہی کاؤنٹر جب آئے گا تو وہ کاؤنٹر ہے, وہاں پر ان کا اسٹاف کھڑا ہے, آپ وہاں یوں کھڑے ہو کر پھر اس طرح مڑ جائیے, اس طرح جو پیچھے شیلف ہے ادھر, اس پر بائبل کی شرح لگی ہوئی ہے, 350 جلدیں ہیں ادھر لگی, ایسے دیکھیں وہ بائبل کی شرح لگی. میں علی کی آمد بائبل کی شرح سے پڑھ رہا ہوں جناب. اب تو ایک سبحان اللہ بنتا ہے آپ کے موٹوں سے. بانیان اشرا بیٹھے ہیں, میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں, میں نے ایڈریس دے دیا, مس نہ کیجئے گا, جائیے گا, دیکھیے گا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے, توجہ ہے. اور اگر جو نہیں جا سکے, جو دوست بھائی وہاں پر ہیں, ان کو فون کرنا, نقوی صاحب نے پڑھا تھا برٹش میوزیم, تو جاؤ, میں نے بتایا ہے کہاں پہ, کاؤنٹر بھی بتایا, وہ جگہ شیلف بھی بتائی آپ. میں وہاں سے علی کی آمد پڑھ رہا ہوں, سنیے گا. سلمان یا علی, تم نے کیسے جان لیا کہ میرا بھائی آ گیا, میری جان آ گئی؟ تم تو یہاں بیٹھے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ, یہ سارے لوگ علی کو سفلی کا مکین سمجھ کر, مقام سفلی کا مکین سمجھ کر زمین پہ تلاش کر رہے تھے. میں علی کی اصل رہ گزر سے واقف ہوں. داد بوڑی تھوڑی ہے جناب, جتنی بڑی منزل ہے اس کے مقابلے میں آپ عدل کریں, آپ کچھ بھی داد نہیں دے رہے. یا رسول اللہ, میں علی کی اصل رہ گزر سے واقف ہوں. یکا یک میں نے سوئے آسمان نظر کی, میں نے آسمان اول کو لرزہ بر اندام پایا. لرزہ, خدا کی قسم, ان کے سامنے پڑھوں جن کو وہ لگا ہوا ہے, آکسیجن لگا ہوا ہے, وینٹیلیٹر پر جو لوگ ہیں, میں ان کے سامنے پڑھوں, وینٹیلیٹر اتار کے علی کے نعرے لگانے لگ جا. آپ تو صحت مند ہیں, اللہ آپ کو صحت مند رکھے, توجہ رکھیے گا. یا رسول اللہ, ہاں روپائی سنیں, لا محدود, سبحان اللہ. ہاں پڑھو جناب کے سامنے. حضور متوجہ ہیں حضور. کہا یا رسول اللہ, میں علی کے اصل رہ گزر سے واقف ہوں. یہ سب زمین کے رستوں پر دیکھ رہے تھے, میں علی کی اصل رہ گزر سے واقف ہوں. یکا یک میں نے سوئے آسمان نظر کی, آسمان اول کو میں نے لرزہ پر اندام پایا. میں نے آسمان کے نیچے فضاؤں میں ایک تخت نور دیکھا. اس تخت نور پر 70,000 سونے کے کنڈے تھے. ہر کنڈے پر 70,000 گز لمبی سونے کی زنجیر تھی. ہر زنجیر کو 70,000 ملائکہ تھامے ہوئے تھا. اس تخت نور پر ایک قبہ نور تھا, اس پر محمل پڑا ہوا تھا, اور اس قبہ نور میں جواہرات سے مزین ایک سونے کی کرسی تھی. اس سونے کی کرسی پر 27 سال کا ایک شہزادہ بیٹھا ہوا تھا. سبحان اللہ. جی جزاک اللہ. جی بھائی
اس پہ ایک تخت نور تھا جس کو ملائکہ نے تھاما ہوا تھا. اس پر ایک قبہ نور میں جواہرات سے مزین ایک سونے کی کرسی. اس سونے کی کرسی پر ایک 27 سال کا شہزادہ بیٹھا ہوا تھا. یا رسول اللہ، اس کے چہرے کے نور سے چاند روشنی ادھار لے رہا تھا. اس کی غزالی آنکھیں تھیں، کمان ابرو تھے. اس کے رخسار گلابوں کو رنگ عطا کر رہے تھے. اس کے ہونٹ پنکھڑیوں کو نزاکت بخش رہے تھے. اس کے دانت موتیوں کو سفیدی عطا کر رہے تھے. اس کا ترہ امتیاز آسمان اول کو ٹکر مار رہا تھا. اس کے پہلو میں شمشیر آبدار تھی. یا رسول اللہ، میں تیرا بوڑھا تجربہ کار صحابی ہوں. علی کے سوا کسی ماں نے ایسا بیٹا ہی پیدا نہیں. وقت لے لیا میں نے. کل یہیں سے، کل انشاءاللہ اب ایک چیلنج ہے دنیا. کل انشاءاللہ یہیں سے، بسم اللہ مہربان. ادھر سے جہاں رکا ہوں ادھر سے انشاءاللہ اب ایک دنیا کو چیلنج کرتا ہوں. دیکھیں یہ مجلس عزا ہے، سب ہمارے بھائی، ہماری آنکھوں کے تارے، لیکن اس ذات کو تو سمجھیں جو ذات ہے جس کی بات ہو رہی ہے. کل انشاءاللہ یہیں سے انشاءاللہ علی کی دی ہوئی اس ذات کو. میرا ایک سوال ہے قبلہ لامر سے. نمازیں سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، مجھے بتاؤ قبول ہوئی ہے یا ٹھکرا دی گئی ہے؟ کھڑا ہو جائے کوئی میرا بھائی، کسی مسلک کا ہو، کھڑا ہو کر بتائے قبول ہوئی ہے یا ٹھکرا دی گئی. دیکھیں میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ پوری کائنات میں کسی فرقے پر ہوں، علی کے در پہ سر جھکانا ہی پڑے گا. علی کی ولایت کو سلام کرنا ہی پڑے گا، دل میں بٹھانا ہی پڑے گا. کہیں پر ہوں، کہیں پر ہوں. مجھے جواب دیا جائے نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں. کائنات کے جتنے بڑے لوگ ہیں ان میں سے کسی نے لکھا ہو تو کھڑے ہو کر بتاؤ، علی کے سوا. علی بتائے گا کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں. کیسا عجیب چیلنج ہے، کیسی عجیب بات. بھائی نمازیں تو سب پڑھ رہے ہیں، آپ پوچھے جناب آپ تو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تنقید بڑی کرتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم کالے کپڑے والے، ہم ماتمی، ہم ادادار. آؤ ادھر بتاؤ، پڑھی ہے؟ بتاؤ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ قبولیت کی کوئی بتاؤ نہیں ہے؟ کوئی علامت، نشانی، کوئی نشانی؟ میں نے پڑھی قبول ہوئی. خدا کی قسم تقریر تمام اور یہیں سے شروع ہوگی انشاءاللہ مولا کی طرح. علی کے سوا کوئی بتا ہی نہیں سکا کہ نماز کی قبولیت کی نشانی کیا ہے. نہیں بتا سکا، علی نے بتایا. پڑھ اندھیر ڈارک، پتہ نہیں قبول کر لیا نہیں پتا. کوئی نہیں بتا سکا حج کی قبولیت کی نشانی کیا ہے، نہیں بتا سکا. بتایا تو آپ بتائیں، کھڑے ہوں، جس مسلک کے ہیں مجھے بتائیں. نہیں بتایا ہے تو علی نے. سنیں گے نماز کی قبولیت کیا؟ فرمایا نماز کی، مولا نماز پر قبول ہوئی کیسے جان لوں؟ اللہ اکبر، میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے. مولا کیسے جان لوں میری نماز قبول؟ واقعی کوئی پر نہیں جان، کوئی نہیں جان. مولا فرماتے سن، تو نے فجر پڑھی ہے نا، اگر ظہر تک کوئی گناہ نہیں کیا سمجھ لے قبول ہو گئی ہے. سمجھ لے قبول ہو گئی ہے. اگر ظہر پڑھی ہے تو انہیں ظہرین پڑھی ہے اور مغرب تک کوئی گناہ نہیں کیا سمجھ لے ظہرین قبول ہو گئی. اور اگر درمیان میں گناہ کر دیا ہے تو سمجھ لے کہ نہیں. حج قبول ہوا ہے یا نہیں کیسے پتا چلے؟ حج تو سب سے مشکل عبادت ہے، آپ کو پتا ہے. اگر یہ غلطی ہو گئی تو نماز کے اشکال نماز کی چیزیں موجود ہیں کہ نماز میں یہ غلطی ہو جائے تو یوں کر لینا، تیسری پہ بھول گئے
تو یہ کر لینا، چوتھی ہے یا تیسری شک پڑ گیا، تو یہ ساری چیزیں فقہ میں موجود ہیں اور آپ سب جانتے ہیں. چلو کر لیا، ارے کچھ نہیں ہے تو چلو پھر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر، ساری چیزیں محفوظ ہیں. ایسے ہر حالت میں بھی توڑ کے دوبارہ نہیں پڑھ سکتی، لکھا ہے پہلی دوسری میں شک ہو جائے اس کو توڑ کر پہلی شمار کر کے دوبارہ نیت کریں. ٹھیک ہے، اس طرح کریں. حج میں کیا کریں گے؟ ادھر مچھر مر گیا تو بکرا، بکرے سے کم تو بات ہی نہیں ہے. اور سچی وہاں مچھر بھی بہت ہیں. یہاں بیٹھ گیا انسان کی عادت ہے یوں کر کے مار دیتا، او میرے اللہ اس کو تو مارنے پر بکرا لگا ہوا تھا. اور جو حج نہیں گیا پڑھنے کے لیے، مولا نے کہا استطاعت کے باوجود مر گیا تو یہودی مرے گا. علی کہہ رہے ہیں مجوسی مرے گا. پیسہ ہے اور نہیں گیا تو مجوسی موت ہے. بڑے بیٹے کو فوراً واجب ہو جائے گا بدل حج کروائے. ایسے ہے کمال، مگر مشکل بہت ہے بھیا. چومنا رہ گیا حجر اسود کا تو وہ مشکل ہے. بڑے معاملات مشکل ہیں. طواف النساء بھی ہے، وہ تو جناب بیوی حرام ہو جاتی ہے، وہ اتنا مشکل مسئلہ ہے. غیر مشکل ہے، بڑے بڑے معاملات. ایک تقریر تمام کیسے قبول؟ حج میں تو ایک آدمی نے حج پڑھا، پڑھ کے سیدھا امام کے پاس آ گیا. مولا حج تو پڑھایا ہوں، بڑی مشکل سے پیسے جوڑے، مولا مجھے وہاں غلطی ہو گئی، مجھے وہاں مولا شک پڑتا ہے وہاں غلطی ہو گئی، مولا شک پڑتا ہے وہاں ایک قدم یوں ہو گیا، مولا شک پڑتا ہے وہاں یوں. پڑھ کے آ گیا، کہا پڑھ کر آیا ہوں مولا مگر نیند ہی نہیں آ رہی ہے، وہاں شک پڑ. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھ لے جب حج پڑھ کر آیا تھا تو دل میں میرے جد علی کی ولایت تھی؟ کہا جب حج پڑھ لیا ولایت علی ہے تو بس حج پڑھ کے تو سو جا، پھر علی جانے اور تیرا حج جب. آئیے، ایک علی خیبر میں تھا، ایک علی کربلا میں تھا. یہ 18 سال کا علی ہے اور میں پورے سال جناب علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھتا. میں نہیں پڑھتا، ذاکرین پڑھتے ہیں، میں نہیں پڑھتا. میں ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھتا. میں نے پہلے جناب علی اکبر کی شہادت تو نہیں پڑھی نا، یہاں نہیں پڑھی نا ہے جناب، پہلے علی اکبر کی شہادت تو نہیں پڑھی نا. میں نے کہا تھکے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو گئے دوبارہ پڑھ دیا. میں جناب علی اکبر کی شہادت سال بھر نہیں پڑھتا، بس جہاں محرم پڑھتا ہوں وہاں ایک دن پڑھتا ہوں، وہ بھی بس اشاروں میں. اس کی وجہ یہ ہے میں نے کچھ روایتیں دیکھی ہیں، میں ڈر گیا ہوں، ڈر کی وجہ سے سال بھر نہیں پڑھتا. میں نے روایت دیکھی ہے جب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پڑھی جا رہی ہو تو مجمع میں حسین آ جاتا ہے. حسین آ جاتے ہیں اور جو رو رہا ہوتا ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر حسین اسے دعا دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں. اور جو نہیں رو رہا ہوتا حسین اسے بد دعا دیتے ہیں. بد دعا نہیں، وہ نبی رحمت کے کاندھے کا سوار ہے، وہ بد دعا نہیں دیتے، وہ بد دعا نہیں دیتے. جو رو رہا ہوتا ہے حسین اسے دعا دیتے ہیں اور جو نہیں رو پا رہا ہوتا اس کے پاس کھڑے ہو کے حسین کہتے ہیں تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں. عزادارو، ایک عالم تھے جو آغا مہدی کے نام سے بھی یہ روایت موجود ہے، حرم میں مجلس پڑھ رہے تھے، شہادت علی اکبر کا بیان شروع کیا. اب اس منزل پر آئے تھے کہ زین سے علی اکبر زمین کی طرف کہ خدام حرم دوڑے اور کہا کہ سرکار مجلس کو روکیں. وہ نہ رکے، وہ آگے بڑے، ہاتھوں سے تھام کر نیچے اتار دیا. لوگ کھڑے ہو گئے، بے ادبی کی ہے، عالم دین ہے.
خداموں نے کہا معاف کر دیجیے گا، مصلحت یہی تھی۔ کہا یہ کیا بات تھی کہ آپ نے ہاتھ سے پکڑ کے نیچے اتار دی؟ کہا مصلحت یہی تھی۔ کیا ہوا؟ کہا جیسے انہوں نے کہا نا کہ اکبر زین پہ سنبھل نہ پایا، جیسے یہ جملہ کہا ہم نے دیکھا قبر حسین سے تازہ خون باہر آ گیا۔ جزاک اللہ۔ کسی غم میں نہ رویاں سمائے غم مظلوم کربلا کا۔ دیکھیے رونے کی شکل ضرور بنا لیجئے گا۔ میرا آقا دعا ہی دے کر جائے، میرا آقا پرسہ لے کر جائے اپنے بیٹے۔ قیامت ہے کربلا میں اکبر کا گر جانا، قیامت ہے کربلا میں علی اکبر کا گر جانا۔ عزاداروں ماتمداروں، بابا کے پاس آئے، اجازت دے دیجئے۔ کہا جانے پدر اجازت نہیں ہے۔ جب کئی بار اجازت مانگی اور اجازت نہیں تھی تو علی اکبر نے حسین کے ہاتھ چومے اور کہا بابا اتنا تو بتا دیں، سب کو میدان کی اجازت دے رہے ہیں، مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اب جو امام حسین نے جملہ کہا وہ میری محنت نہیں ہے، میرا مطالعہ بھی نہیں ہے، میری ریاضت بھی نہیں ہے۔ علامہ سید مفتی نصیر الاجتہادی آل اللہ مقامہ، وہ پڑھتے ہیں، یہ انہی کا جملہ تھا، کمال کرتی۔ انہوں نے کہا کہ جب علی اکبر نے کہا نا مجھے جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے، تو حسین نے کہا اکبر اگر میں بتا بھی دوں گا تو تو سمجھے گا ہی نہیں، میں ویسے نہیں پڑھ سکوں گا جیسے اجتہادی صاحب نے پڑھا۔ اکبر میں نے اگر بتا بھی دیا تو تو سمجھے گا بھی نہیں بیٹا کہ میں تجھے اجازت۔ کہا بابا بتائے۔ کہا اکبر کاش میں نے تیری شادی کی ہوتی، میں نے تیری شادی کی ہوتی، میں تیری دلہن لے کر آتا، پھر اللہ تجھے بیٹا دیتا، وہ بیٹا 18 سال کا ہو جاتا اور تیرا بیٹا تیری طرح حسین ہوتا، پھر تیرا بیٹا تیرے سامنے کھڑے ہو کر موت کی اجازت مانگتا، میں دیکھتا تو کس طرح اجازت دیتا۔ ہائے علی اکبر، سینے پیارے نہ کرنا دوست، سینے پیارے نہ کرنا دوست، سینے پیارے نہ کرنا، ایسے ہاتھ مارتے رہے سینے پہ، ہاتھ کھول کر بیٹھے، پرسہ دینے آئے ہیں علی اکبر۔ عزاداروں ماتمداروں، جب دیکھا اجازت نہیں مل رہی تو پھوپھی کے پاس آ گئے۔ اسے کہتے ہیں مقاتل نگار علی اکبر کی سحر بیانی۔ لکھا ہے کہ سیرت نگاروں نے کہ جتنے حسین تھے علی اکبر اتنی ہی گفتار شیریں تھی، یعنی جتنے حسین تھے ایسی ہی گفتار تھی، یعنی جب بولتے تھے تو سننے والے پر جادو ہو جاتا، جب بولتے تھے تو دل چاہتا تھا اکبر بولتے رہیں ہم سنتے رہیں، یعنی اتنا شیریں زبان تھی، بولنے سننے والے پر جادو کر دیتے۔ اسے کہتے تھے سحر بیانی، شیریں زبانی۔ لکھا ہے علی اکبر کہتے ہیں اکبر میں اگر یہ سحر بیانی نہ ہوتی پھوپھی مر جاتی، اکبر کو میدان کی اجازت نہ دیتی۔ اکبر نے اپنی سحر بیانی سے اجازت مانگی۔ اب دیکھیں کس طرح پھوپھی سے اجازت لی۔ آئے پھوپھی کی گود میں سر رکھا، پھوپھی کے ہاتھ تھام کے چومنے لگے اور کہا پھوپھی جان یہ تو بتائیں میں بیٹا کس کا ہوں؟ اکبر کی سحر بیانی۔ پھوپھی میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا بیٹا میں قربان جاؤں، تو میرا بیٹا ہے، تجھے تو میں نے پالا ہے۔ پھوپھی میں کس کا بیٹا ہوں؟ سچ میں آپ کا بیٹا؟ بیٹا پوچھ لو لیلا سے، پوچھ لو اپنی پاکیزہ ماں سے، تو چھوٹا تھا تو میں نے ان کی گود سے تجھے لے لیا تھا، اپنی ماں سے پوچھ لے، میں تو چھوٹے تو بچپن میں تھا تو میں نے ان کی گود سے لے کر پالا ہے۔ پھوپھی یہ بات سچ ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں؟ سحر بیانی۔ بیٹا تو مجھے اون و محمد سے زیادہ پیارا ہے، تو بتا کوئی ایسی چیز ہے جو تو نے طلب کی ہو پہلے میں نے حاضر نہ کر دی ہو؟ نہیں پھوپھی مجھے بتائیں نا۔ ہاتھ چومنے سے میں آپ کا ہی بیٹا ہوں؟ ہاں اکبر تو میرا بیٹا، تو اپنی پھوپھی کا بیٹا۔ اور دیکھ کے کہا پھوپھی میں آپ کا بیٹا ہوں، اتنا بتا دیجئے جو میدان میں تنہا رہ گیا وہ کس کا بیٹا؟ جزاک اللہ اجرکم علی اللہ۔
अजरुकुम अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूफी जो तन्हा रह गया वो किसका बेटा है? बस कहा, है बेटा वो तो सैयदा का बेटा है, बेटा वो तो मासूमा का बेटा, वो बिन्त रसूल का बेटा। हाथों को चूम के कहते हैं फूफी फिर आप अपने बेटे को सैयदा के बेटे से ज्यादा अजीज करेंगी, मासूमा के बेटे से ज्यादा अजीज कर। का समझ गई अकबर, जा बेटा मेरी तरफ से इजाज़त है, जा अपनी माँ से मिल ले, फूफी की तरफ से इजाज़त। खुश हो गए अली अकबर, बाबा के पास आए। हुसैन ने घोड़े पर सवार किया, अदादारों सुन सकोगे, घोड़े पर सवार हुए, मैदान की तरफ चले। अल्लाह अकबर, मैदान की तरफ चले। अदादारों ये अल्लामा मजलिसी के जुमले हैं। कहते हैं कि जब अली अकबर चले, चंद कदम चलकर अली अकबर ने सोचा ज़रा पीछे मुड़कर बाबा की कैफियत तो देखूं, बाबा को सलाम तो कर लूं। कहते हैं कि चलते चलते एक मर्तबा अली अकबर ने पीछे देखा, चीख निकल गई अकबर की। अजीब मंजर था, अमामा हुसैन की गर्दन में था। हुसैन दौड़ता हुआ आ रहा था। अरे रुक जा बेट, अरे रुक जा अली अकबर। बेसाख्ता जीन से ज़मीन पे आए, दौड़ के बाबा से लिपटे, बाबा मैं सदके क्यों मेरे पीछे दौड़? कहा अकबर तुझे देखने से दिल भरता ही नहीं, इतनी हसीन उतरती हुई दाढ़ी का एक बोसा और देगा, तेरे मरने की रुत तो नहीं है बेटा, मगर मुझे मेरे नाना का दीन बचाना। मैदान में आए, अदादारों लश्कर आदा को पुकारा, अली का बेटा आया है। अदादारों जंग शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। अली का शेर है, अल्लाह अकबर। ऐसी जंग की है, ऐसी जंग की फातेह खैबर के पोते ने, देखने वालों को अली की जंग खैबर याद आ गई। फिर वही हुआ, धोखे के वार चलने लगे, चारों तरफ से लश्कर ने घेरना शुरू किया। बस अदादारों चारों तरफ से तलवार चला रहा था कि एक मर्तबा हसीन बिन नमीर, मुर्रा बिन मुनक्किस ने कलेजे में तीर मारा। अदादारों बर्छी लगी है, बर्छी लगी है कि अली अकबर ने अपनी दोनों बाहें अकाब की गर्दन में डाल दी। घोड़े का नाम है अकाब। अकाब की गर्दन में बाहें डाल दी और कहा मुझे ले चल। बस मातमदारा ने हुसैन, बर्छी बहुत तेज थी, चारों तरफ से नेज़े चले, अकाब की पुष्प पे ठहर न सका, हाथ को पेशानी पर ला, आवाज दी बाबा मेरा आखिरी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम। बस आपने गिरिया किया, मासूमा राजी हो, इमाम ज़माना पुरसा कबूल करे। बस अज़ादारों हुसैन अकबर की लाश पर इस तरह आए कि जैसे बच्चा घुटनियों के बल चलता है। अज़ादारों जैसे मदीने से रवाना होते हुए माँ की कब्र पर गए थे, ऐसे आए। हमीद बिन मुस्लिम कहता है मैंने सुबह आशूर हुसैन को देखा, इस तरह खेमे से आए कि बाल भी सारे काले थे, दाढ़ी मुबारक भी काली थी। हमीद कहता है जब उसी हुसैन को असर आशूर मैंने अकबर की लाश पर देखा, मेरी चीख निकल गई, हुसैन के सारे बाल सफेद हो गए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस पढ़ बैठा हूँ मैं, गिरिया कर लिया। मातमदारों एक मरतबा सीने पर हाथ मारने, हाय अकबर तेरा पुरसा है, हुसैन आपको अली अकबर का पुरसा है, जी बीबी मासूमा आपको आपके बेटे का पुरसा है। बस अज़ादारों मिर्ज़ा दबीर का एक शेर सुनाऊं कि माँ पे क्या गुजरी थी। जब काफिला शाम में पहुंचा, तारुफ करवाया बीबियों का, तो दबीर कहते हैं शिमर ने यूं तारुफ करवाया, शिमर कहता था यही माँ है अली अकबर की, शिमर कहता था यही माँ है अली अकबर की जिसका एक हाथ कलेजे पे धरा रहता।
ہائے میرا بیٹا اکبر، ہائے میرا بیٹا اکبر۔ بس عزاداروں حسین اکبر کے جنازے پر پہنچے، سینے میں برچھی لگی ہوئی تھی، حسین نے چاہا کہ برچھی کو کھینچیں کہ علی اکبر برچھی کے ساتھ اٹھتے ہوئے چلے آئے۔ بس عزاداروں ایک مرتبہ اللہ نے آواز دی، اے انبیاء سب کربلا کے میدان میں جمع ہو جاؤ، سب کربلا کے میدان میں جمع ہو جاؤ۔ ابراہیم دیکھنا حسین کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تو نہیں ہے، اسماعیل دیکھنا علی اکبر کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تو نہیں ہے، آ جاؤ سب۔ اب ایک مرتبہ حسین نے چاہا برچھی کو کھینچے کہ اکبر کا جنازہ برچھی کے ساتھ اٹھا، حسین نے ریت پر اکبر کو رکھا، پھر بایاں ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، دایاں ہاتھ برچھی پر رکھا، بے قرار ایک مرتبہ انبیاء اٹھے، اللہ معاف کرنا، نہیں حسین نہیں، ہم نہیں دیکھ سکیں گے۔ انبیاء جانے لگے، ابراہیم گئے، اسماعیل گئے، موسیٰ گئے، عیسیٰ گئے۔ جب سارے نبی چلے گئے، سارے نبی چلے گئے، عزاداروں پھر حسین کا نانا اٹھا، پھر تاجدار انبیاء اٹھا، سننا، پھر تاجدار انبیاء چلتے ہوئے رسول وہاں آئے جہاں حسین کی دکھیاری ماں بیٹھی تھی۔ رسول نے آ کر اپنا ہاتھ جناب سیدہ کی آنکھوں پہ رکھا، ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کے کہا چلو بیٹا، چلو سیدہ، اب حسین جانے اور اللہ جانے، اب اکبر جانے اور اللہ جانے، اب برچھی جانے اور